اس لیے بہتر ہے کہ وہ دوبارہ انہیں کبھی اپنی شکل بھی نہ دکھائے۔ لیکن وہ اس کی کوئی بات سنے بغیر اسے گھسیٹ رہے تھے۔ وہ روتی بلکتی رہی لیکن اس کے باپ نے اسے باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی ماں اور بہن تڑپ تڑپ جا رہی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے باپ کو روکتی۔ علیزے کا دل اذیت سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی رستہ نہ بچا تھا۔ وہ اپنے گھر کے باہر ایسے ہی بیٹھ گئی۔ اب جائے کہاں؟ اسے سب رستے بند دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی، تبھی اسے اپنے پاس قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کی عزیز جان دوست رابعہ کھڑی تھی، جو اسے انتہائی دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ اس کو اپنے کپڑے دیے کہ چینج کر لے، کھانا کھلایا تو پھر علیزہ نے ساری کہانی اس کے گوش گزار کی۔ اس کا چہرہ اس قدر سپاٹ تھا کہ رابعہ کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رابعہ بھی اس کے دکھ میں شدید دکھی تھی، لیکن رابعہ کی ماں بھی علیزے کا وجود زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور رابعہ سے دو ٹوک لہجے میں اسے وہاں سے بھیجنے کا کہا۔ وہ جو اس کے صدقے واری جاتی تھیں، ان کے بھیانک رویے پر، ایسی ذلت پر علیزے کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے رابعہ کا گاؤن پہنا۔ رابعہ بہت روئی کہ وہ اپنی اتنی عزیز دوست کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن علیزے نے اسے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے اور اللہ کا نام لے کر وہاں سے آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ برقع پہنے اور نقاب لیے اپنے شوہر کے گھر آ گئی اور ایک ضرورت مند بن کر ان کو اپنے گھر ملازمہ رہنے کا کہا، تو اس کی ساس نے ترس کھا کر اسے اپنے گھر ملازمہ رکھ لیا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ انہوں نے پہچانا نہیں۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ ایسے ہی نقاب میں رہے گی تو اس کی ساس کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ اس طرح وہ نقاب میں رہ کر ایک ملازمہ کی حیثیت سے گھر کے سارے کام کرتی۔ اس کی ساس نے اسے رہنے کے لیے ایک علیحدہ کمرہ دیا۔ اس نے انہیں اپنے متعلق کچھ نہ بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے یا کیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوریدا۔ چونکہ وہ بہت زیادہ ان سے ملی جلی نہ تھی، اس لیے ان دونوں ماں بیٹے نے اسے نہ پہچانا۔ اسے وہاں کام کرتے 1 ماہ ہو گیا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس سے کام نہ ہوتا، وہ سست رہتی اور سارا دن تھکی تھکی سی رہتی۔ اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو ڈاکٹر نے بتایا وہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو امید سے تھی۔ اسے لگا کہ اب تو اس کی زندگی ہی ختم ہو گئی۔ اس کا دل کیا کہ کیف اس کے سامنے ہو تو وہ اس کا قتل کرتے کہ اس نے اس کی ساری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کے بچے کو زمانے میں کون قبول کرتا؟ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کافی دن تو وہ ایسے ہی پریشان رہی، لیکن پھر اس نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ اس بچے کے بارے میں سوچتی تو جینے کی ایک امنگ آتی۔ وہ سوچتی کہ وہ اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلی جائے گی، جہاں اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہ ہوگی۔ کم از کم اس کے پاس سہارا تو ہوگا۔ اس طرح اسے 3-4 ماہ گزر گئے۔ اس کی ساس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، اسی لیے وہ ہر وقت کمرے میں ہی رہتی اور ساتھ سے بھی اس کا بہت کم سامنا ہوتا۔ جب تک شام کو وہ آتا وہ سارا کام نمٹا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ گرمیوں کے دن چل رہے تھے، وہ سارا کام نمٹا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے نقاب اتار دیا۔ وہ مکمل پسینے میں شرابور تھی، اسی لیے دروازہ لاک کرنا بھول گئی۔ اسے عادت تھی کہ اندھیرے سے ڈرنے کی وجہ سے وہ لائٹ چلا کر سوتی تھی۔ ابھی اسے سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا دروازہ کھلا اور ساتھ جو اسے اپنی ماں کی طبیعت کا بتانے آیا تھا سامنے اپنی منقوہہ کو دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ کافی لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بھی اٹھ بیٹھی اور اپنی اصلیت کھلنے پر اس کا بھی رنگ فک ہو گیا۔ سعد اسے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے واپس آ گیا اور وہ ٹینشن میں مبتلا ہو گئی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ کافی دیر وہ چپ کر کے انتظار کرتی رہی، پھر اپنا گاؤن اور نقاب لیے باہر گئی اور ساس کے کمرے میں دیکھا، لیکن اس کی ساس وہاں موجود نہ تھی اور سعد بھی گھر پر نہ تھا، یعنی کہ وہ اس کی ساس کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد باہر سے ایمبولینس کی آواز آئی تو وہ نقاب میں ہی دھڑکتے دل کے ساتھ گئی تو ساس کو سفید کفن میں لپٹا دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ سعد اس کو نقاب میں دیکھتا لیکن ماں کے دکھ کی وجہ سے نظریں پھیر لیتا۔ 3 دن تو یوں ہی گزر گئے۔ سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو گھر میں صرف سعد اور وہ رہ گئے۔ اب اس کا دل روز کانپتا کہ نہ جانے کب سعد اسے گھر سے نکال دے۔ وہ کچن میں نقاب میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب سعد اس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے بولا کہ اب اسے اس کی حقیقت تو معلوم ہو گئی ہے، اب تو یہ نقاب کا ڈھونگ نہ رچا ہے، اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا نقاب کھینچ دیا۔ علیزہ بغیر کسی گناہ کے مجرموں کی طرح شرمندگی سے گردن جھکائے کھڑی تھی۔ کافی دیر جب سعد اسے نفرت سے ایسے ہی گھورتا رہا تو وہ ہمت کر کے بولی کہ پلیز مجھے بولنے کا ایک موقع تو دیں۔ نہ جانے سعد اس قدر رحم دل کیسے ہو گیا کہ اس نے اسے کہا کہ بتاؤ کیا بتانا چاہتی ہو۔ علیزہ جلدی سے بولی کہ میرے بابا لوگ 2 بھائی ہیں، میرے دادا دادی نے دونوں کے نام برابر زمین لکھوائی تھی، لیکن تایا کی نیت میں کھوٹ آیا تو انہوں نے بے ایمانی سے ہمارا آدھا حصہ بھی اپنے نام کروا لیا، لیکن میرے بابا اس بات سے لا علم تھے۔ میرے بڑے بھائی اور تایا کی بیٹی کی پسند سے منگنی ہوئی تھی، ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں کہ انہی دنوں میرے بابا کو تایا کی اصلیت معلوم ہو گئی۔ بابا بہت دکھی ہوئے، انہوں نے تایا سے پوچھا تو تایا صاف مکر گئے۔ بابا کو تایا کی بے ایمانی اور جھوٹ نے بہت دکھی کیا اور انہیں طیش بھی آیا، لیکن تایا نے اپنا گناہ ماننے کے بجائے الٹا میرے بابا ہی پر بے ایمانی کا الزام لگا دیا۔ بابا نے بھی غصے میں آ کر منگنی توڑ دی، لیکن بابا کا غصہ وقتی تھا۔ انہوں نے بعد میں تایا کو شادی کا کہا تو تایا نے جواباً کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو جان سے مار دیں گے، لیکن میرے بھائی کے ساتھ اس کی شادی نہیں کریں گے۔
उनकी इस कदर बेअतनाई पर बाबा बेकसूर होते हुए भी बहुत दुखी हुए और फिर ऐसा ही हुआ। मेरी कजन मेरे भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। वो ज्यादा देर ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और उसने जहर की गोलियां खा ली। टाइम पर अस्पताल ना पहुंचने पर उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। वो बताते हुए मुसलसल रो रही थी, उसके आंसू टप टप गिर रहे थे। साथ बहुत गौर से उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो फिर बोलना शुरू हुई। मेरी कजन की वफात पर हम सब भी बहुत दुखी हुए। मेरे भाई की हालत भी बहुत बुरी थी। हम लोग ताजियत के लिए ताया के घर गए तो ताया और ताई ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार हमें ठहराते हुए मेरे बाबा को अपनी बेटी का कातिल कहा और हमारी इतनी बेइज्जती करके हमें घर से निकाल दिया। मोहल्ले वालों के सामने हमारी कोई इज्जत न रही और सब मेरी कजन की मौत का जिम्मेदार हमें ठहराने लगे। 2-3 महीने गुजर गए, हालात नॉर्मल हो गए, लेकिन हमारे ताया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ना आई। फिर एक दिन मुझे ताया के छोटे बेटे कैफ की तरफ से मैसेज आया जिसमें उसने जाहिर किया कि वो अपने माँ बाप के रवैये पर बेहद शर्मिंदा है और माफी भी मांगता रहा। मेरा उससे पहले भी टकराव कम ही होता था। उसकी बातों पर वो मुझे बेकसूर लगा और मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। इसी तरह अब वो रोज मुझे किसी न किसी बहाने से मैसेज करता और मैं भी जवाब देती रहती। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे मोहब्बत के दावे शुरू कर दिए और मुझसे मिलने कॉलेज आने लगा। ऐसे ही मेरे घर वालों को इस बात की खबर हो गई। उन्होंने मुझे रोका। मेरे बाबा तो गुस्से में आ गए। मैंने कैफ से शादी की जिद पकड़ ली, लेकिन कोई भी न मानता। मेरी बहन मुझे बहुत समझाती कि उसके घर वाले किसी सूरत मुझे कबूल नहीं करेंगे। मेरा भाई इस मामले में कुछ न बोला। उसने मेरी कजन की मौत का जिम्मेदार हमें न ठहराया, लेकिन उसकी मौत पर वो हमसे कट गया। मेरी माँ की इल्तिजाओं, बाप की इज्जत और बहन के आंसुओं का आखिर मुझ पर असर हो ही गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर से कैफ की मोहब्बत का जुनून उतर गया और मैंने उनकी बात को समझ कर कैफ की मोहब्बत को खैरबाद कह दिया। कैफ बहुत तड़पा कि ऐसे नहीं करो। मैं इतनी पागल, मुझे यही लगता रहा कि वो मेरी मोहब्बत में तड़प रहा है, लेकिन वो तो बदले की आग में तड़प रहा था जो मुझसे शादी करके वो पल पल मेरे बाप को तड़पाना चाहता था। फिर मैंने आपसे शादी की रजामंदी दे दी तो मेरा आपसे निकाह हो गया। अगर मुझे भागना ही होता तो मैं निकाह भी न करती साद। वो रोते हुए तड़प से बोली और फिर बताने लगी। कैफ ने अपने कुछ बंदे जासूसी के लिए शादी में छोड़े हुए थे। निकाह और रिफ्रेशमेंट के बाद जब दूध पिलाई की रस्म शुरू हुई तो सब लड़कियां मुझे अकेला छोड़कर वहां से चली गईं। तभी खिड़की से कैफ आया। इससे पहले कि मैं सूरत हाल समझती उसने मेरे मुंह पर सफेद रुमाल रखा और मैं होशो हवास खो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक तारीक कमरे में थी। फिर उसके बाद जो हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती। एक अजियत ने उसे अपनी लपेट में ले रखा था। कैफ की असलियत ने मुझे इतना ना तोड़ा जितना आपकी और मेरे माँ बाप की बेअतनाई ने मुझे तोड़ा। मेरे माँ बाप इस कदर बेअतबारे हो गए कि उन्होंने भी मेरी एक बात ना सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। फिर मेरे पास और कोई रास्ता ना बचा तो मैं आपके घर में आखिरी उम्मीद लेकर आई। लेकिन यहाँ भी कुछ अरसे काम करने के बाद एक कयामत मेरी मुंतजिर थी। वो सर झुकाए बोली तो साद ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो आहिस्तगी से बोली कि वो कैफ के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसकी बात पर साद का हाथ ढीला होकर पहलू में गिर गया। अलीज़े गर्दन झुकाए खड़ी थी जब उसे अपने कंधे पर दबाव महसूस हुआ। उसने सर उठाकर देखा तो साद ने उसे हौसला देने वाले अंदाज में कहा कि मैं तुम्हें ऐसी ही हालत में कबूल करता हूँ। उसकी बात पर अलीज़े को गोया किसी ने नई जिंदगी बख्श दी हो। वो बेयकीनी से उसका चेहरा देखने लगी। लेकिन ये बच्चा, वो मायूस और शर्मिंदा सी बोली तो साद ने कहा कि वो बच्चा भी कबूल करने के लिए तैयार है। अलीज़े को वो एक ख्वाब महसूस हो रहा था, लेकिन वो ख्वाब नहीं था, वो एक हकीकत थी। वो खुशी से सरशार हो गई तो साद ने उसे आगे बढ़कर गले से लगा लिया।